صلی اللہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة عبادت میں اضافہ فرما لیں صلوات سارے صحابہ اللہم صلی اللہ اس جلیلۃ القدر مجلس عذاب میں اللہ سبھی مومنین و مومنات کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ عزادار جب مجلس میں بیٹھتے ہیں، مومنین جب صف عذاب پہ تشریف رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں یقیناً کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب حاضرین مجلس کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ خصوصی دعا فرمائیں میرے بھائی ہیں نصرت شاہ جی، ان کے بیٹے علی امام، بہت بڑا حادثہ ان کی زندگی کا تھا، دعا کیجئے مالک انہیں شہزادہ علی اکبر کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ اس سلسلہ عزا کے جو بانیان ہیں مالک ان سب کے رزق عزت میں اضافہ فرما۔ ہمارے ملک پہ اللہ رحم فرمائے، اور ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک اب تاجیل فرما دے۔ لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے، آپ اگر مہربانی کریں تو قبولیت دعا والی صلوات سارے صاحبہ اللہ صلی۔ اجازت ہے جی میں تھوڑی سی بات کروں۔ صاحبان گرامی قدر، جب مجلس عذاب میں یہ کیمرہ موجود ہوتا ہے نا، اکثر مجلسیں لائیو چلتی ہیں، لائیو نہ بھی چلیں تو جب کیمرہ موجود ہو تو پھر بات پھر چار دیواری تک نہیں رہتی۔ چچا وطنی مسلمانوں کا شہر ہے۔ آغاز گفتگو میں ایک ضروری اعلان کرتا رہتا ہوں کہ مسلمانوں، یہ ہمارے عزا خانوں میں شیعوں کی مجلسیں نہیں ہوتی، محمد کے بچوں کا ذکر ہوتا۔ مہربانی سر، میری اپیل ہے یار، کتنا عجیب لگتا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کے شہر ہیں، مسلمانوں تمہارے وارڈ میں، تمہارے محلے میں، تمہارے علاقے میں تمہارے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اور تم شیعوں کی مجلس کہہ کے رستہ ہی بدل لیتے ہو۔ یہ غلط فہمیاں دور کرتا پھر رہا ہوں، یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے بیٹا، یہ حسین ابن علی کے ذکر کی ہم مجلس کہتے ہیں بھائی، محفل کہتے ہیں، میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ جب میں نے شیعہ پبلک میں کہا ہے کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مجمع میرے ساتھ متفق ہے کہ مجلس جہاں بھی ہو حسین بادشاہ کی ہوتی ہے۔ لیکن باخدا یہ میں جو پیچھے میں نے اقام والا روڈ سے ٹرن لیا نا، وہاں سے کسی بندے سے جا کے پوچھ لو کہ یار اس گلی میں لوگ بہت آ جا رہے ہیں، آج کیا ہے؟ کہیں گے شیعوں کی مجلس ہے۔ وہ مجلس حسین کی ہے، آپ شیعوں کی مجلس کہتے ہیں۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے، اپنے مذہبوں میں رہ کے ایک بات سوچ لو کہ حسین کا نام آتے ہی تمہارے ذہن میں شیعہ کیوں آ جاتے ہیں؟
میرا خیال ہے میں کوشش ہے آپ جیے میرا بیٹا. مطلب یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مجلس شیعوں کی نہیں ہے، مجلس حسین کی ہے، لیکن آج پورا شہر کہے گا نہیں جی مرکزی بارگاہ میں شیعوں کی مجلس ہے. مسلمانوں دعوت فکر دے رہا ہوں، اللہ تمہیں زندگی دے ہمارے بھائیوں. اپنے مذہبوں میں رہ کے، یہ میں نے جو فقرہ کہا ہے نا بابا جی، مذہبوں میں رہ کے ادھا ملک یہ سمجھتا ہے کہ شیعہ مجلسیں کرواتے ہی ہمارے بچوں کو شیعہ. کہ سنبھال کے رکھو اپنے مذہب کو، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. ہمارا پروگرام ہی نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا، اسی اگلے سنبھال دے پھرنے ہیں. نہیں آپ میرا خیال ہے تھکے ہوئے ہیں، یہ میری بات پہ دھیان نہیں دے رہے. ہاں جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہی آنا. لیکن یہ غلط فہمی دور کر لو کہ ہم جناب کو شیعہ کرنے کے لیے، یہ عزاداری قطن نہیں. آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک وہیں پہ رہیں. میں میرے خالہ کو 5ویں دفعہ بیٹا کہہ رہا ہوں، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جی مذہب نہ بدلو. اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے، میں سارے شہر کا مہمان ہوں، میں صرف پیر مہدی لوگوں کا مہمان نہیں ہوں، کاظمی صاحبان کا. پنجاب کے کلچر کے مطابق میں پورے شہر کا مہمان ہوں. مہمان کے کچھ حقوق ہیں. میں مہمان ہو کے اہل اسلام بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ دوستو ہم آپ کا مذہب بدلنے کے لیے بات نہیں کر رہے، لیکن تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچو حسین کا نام آتے آپ کے ذہن میں شیعہ کیوں آتے ہیں؟ اور مسلمانوں اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ کیا کہنے آپ جی ہیں سر. مہربانی سر بہت شکریہ بہت شکریہ. کیا کہنے متوجہ ہے میرا بیٹا؟ مہربانی سر. صاحبان گرامی قدر، میں جہاں بھی جا رہا ہوں میری اپیل ہے کہ یار یہ حد بندیاں ختم کرو، یہ نفرتوں کی دیواریں گرا دو. اس ملک کی سالمیت کا تقاضا یہ ہے. اس وطن کو کمزور کرنا کو اچھا مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. اپنے فاصلے ختم کرو. وہ برادریاں ختم ہو جاتی ہیں جو آپس میں مشکل وقت میں ایک نہیں ہوتی. ایسے پاکستانی بندے کہتے ہیں جی رضوی صاحب آپ بادشاہ بندے ہیں. جب ہم شیعہ ہی نہیں ہیں تو مجلس میں کیسے آئیں؟ اگر آپ اجازت دیں میں بیٹا یہ سمجھا دوں. بھئی دوست ہمارے سوچتے ہیں، بچوں آپ کو بھی کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بات کرنا پڑتی ہے کہ جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیا؟ بھائی آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہیں. اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی نا حسین مولا کے ذکر میں آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. کوئی تو میری بات پہ دھیان دے گا. اچھا آج ویسے کمال ہے، سجے کھبے سبحان اللہ تے تسی انا للہ پڑھو میں ٹر گیا. مطلب سامنے بیٹھے میں اور مجھے گھور رہے ہیں بیٹھ کے، اور میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں یار. جواب دیا کریں بیٹے. یا علی کہو چچا وطنی پرانی عزاداری ہے، لیکن آج مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ بندے سارے نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی کچھ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میرے نال والے جو آنکھ لے اوے اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا کرو بلند لہجے میں. جی بسم اللہ. بہت شکریہ سر. میں نے کیا کہا ہے کہ حسین کا تعلق کیا کہنا مذہبوں سے نہیں ہے. حسین کا تعلق دیکھیں، یہ شیعہ اہل سنت اہل حدیث بریلوی دیوبندی یہ مسلمانوں کے مذہب ہے. آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ سب کی زیارت کر رہا ہوں.
بھائی تو بھی اب میرا دھیان تیرے پہ رہنا ہے، میں میری زیارت نہ کرو، مجھے دیکھتے بھی نہیں ہو یار، سر جھکا لیتے ہیں آپ، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اصل میں نا پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے کہ بندے پہلے نمبر پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ ہمت کریں آپ، جی بسم اللہ، مہربانی سے کیا حالی آپ جی ہیں، بہت شکریہ۔ میں نے کہا ہے کہ امام حسین کا تعلق اگر مذہبوں سے ہوتا، میں نے کیا کہا ہے یہ شیعہ سنی مسلمانوں کے سارے مذہب ہیں نا، میری تائید کرو یا، اور ویڈیو کیمرہ لگا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں، آپ آگے سے چپ کر رہے ہو۔ غلط فہمی ہمارے بارے میں پہلے بہت ہے، آپ کی تائید کی مجھے ضرورت ہے۔ اور جو بندہ جو مذہب ختم نبوت کی چار دیواری میں ہے نا، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں، ہاں مذہب اس کا جو بھی ہے وہ یقیناً دائرہ اسلام میں ہے، ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن اگر اللہ کرے یہ فکر، اور میرا ایمان ہے چچا وطنی میں نہیں سمجھا جانا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا، آپ ہی تو باریکیاں سمجھتے ہیں۔ اگر حسین کا تعلق صرف شیعہ سنیوں سے ہوتا، اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کے محسن ہوتے تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ میں اکثر یہ بات کر رہا ہوں، سندھ آپ کا جو صوبہ ہے وہاں پہ ہندو بھی بہت سارے رہتے ہیں۔ بیٹا میری طرف دیکھ، سندھ میں ان کے ممبران اسمبلی ہوتے ہیں، اتنی تعداد میں ہے۔ حیدرآباد جانے کا مجھے مجلس کے لیے اتفاق ہوا، بانیان نے کہا جی ہمارے علاقے کا ایک ہندو شاعر ہے، اور جب سے اس نے آپ کا پوسٹر دیکھا وہ کہہ رہے جی میں نے سید صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ وہ ہندو شاعر آ گئے اور اس نے بیٹھتے ہی جو فقرہ کہا، میری جان وہ فقرہ یہ تھا کہ جی آپ سید ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے، آپ جیو بیٹا، اور وہ قصیدہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں بڑا مطمئن ہو کہ یہاں پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ گہرائی تک بات کا لطف لیتے ہیں۔ ہندو شاعر نے جو مجھے مولا حسین بادشاہ کا قصیدہ سنایا نا جی، قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کیا، کیونکہ مولوی کسی بھی مذہب کا ہو اس کی زندگی میں دینے والا تجربہ ہی نہیں ہوتا۔ جب میں نے اسے نیاز دی تو اس شاعر نے، ہندو مذہب کا بندہ ہے، اس نے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ بڑا کمال۔ اس نے کہا جی آپ سید ہیں تو آپ نے اپنے جد کے قصیدے اور نظم پہ مجھے داد بھی دی، دعا بھی دی، نیاز بھی دی، لیکن وہ کہتا ہے کہ مہینہ پہلے ہمارے ساتھ والی گوٹ میں آبادی میں شیعہ اور اہل سنت نے مل کے امام حسین کے ذکر کی محفل رکھی تھی۔ شیعہ اور سنیوں نے، یہ میں پنڈ پنڈ میں بتاتا پھر رہا ہوں کہ ہندو کہہ رہا تھا کہ شیعہ سنیوں نے، سندھ میں قلندر کی محنت ابھی تک باقی ہے۔ وگرنہ اس ملک میں تو کچھ بندے عجیب پلاننگ کر کے اپنے مشن پہ نکلے ہوئے کہ جی شیعہ سنیوں کو ایک نہیں رہنے دینا۔ ان کی ساری کوششوں کے باوجود میں مائک پہ کہہ رہا ہوں کہ جینین سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا۔ یہ جو آپ کو
یہ جو سنی بن کے قبلے کعبے میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ جینین سنی نہیں ہے. اگر کبھی موقع ملے ان کے کان میں یا رسول اللہ کہنا، اور جو بندہ یا محمد برداشت نہیں کرتا وہ یا علی کیسے برداشت کرے. لیکن جینین سنی وہ ہے، اور میں اس کی دلیل دے دیتا ہوں. جینین سنی کی میری جان، میں ابھی آپ کے سامنے، میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کرتا، اتنے سارے معزز دوستوں میں ماشاءاللہ یہ بات گفتگو ہو رہی ہے. اس ملک میں ایک گروپ نے بڑی کوشش کی کہ جی شیعہ سنیوں کے فاصلے بڑھا دیے جائیں، ان میں فاصلے پیدا کر دیے جائیں. لیکن یہ گسائیوں کا کرم ہے کہ اب بھی جب 22 رجب کو مولا کے کنڈوں کی نیاز آتی ہے نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کنڈے کہتے ہیں نا. سرکار صادق مولا کے نیاز جو ہے کنڈے. لیکن ساری کوششیں پورا سال کرتے ہیں، شیعہ سنیوں میں فرق، شیعہ سنیوں میں اختلاف، لیکن خدا جانتا ہے کنڈوں والے دن ہمارے اس ملک میں پتہ ہی نہیں لگتا شیعہ گھر کون سا ہے اور سنی گھر کون سا ہے. یہ پاکستان بھی شیعہ سنیوں کی محنت کا نتیجہ ہے. لہذا شیعہ سنی ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی آسماں کے تارے ہیں، ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں. ہماری منزل نبی ہے. خیر بات میں جلدی آگے بڑھاؤں. وہ کہتا ہے شیعہ سنیوں نے مل کے مولا کے ذکر کی محفل کا انتظام کیا تھا. اور وہ کہتا ہے میں کیونکہ ہندو مذہب کا تھا، میں نے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے منتظمین محفل سے اجازت لے کے مولا حسین کی تعریفی نظم پڑھی. وہ کہتا ہے جب میں نے ہندو مذہب کا بندہ کہہ رہا کہ جب میں نے امام حسین کے ذکر کی نظم مولا کی تعریف کی پڑھی نا، تو شیعہ سنیوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، بڑی داد، بڑے نعرے شہر. اور وہ کہتا ہے جو آبادی کی ایک وہاں کی دینی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی نا، دینی، شکر ہے میں نے نہیں آکھنا پیا مسیت دا مولوی میں پیار سے بات کرتا ہوں. وہ جو دینی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی نا، یہ ہندو شاعر کہتا ہے کہ میرا دھیان پڑا تو وہ نہ سبحان اللہ نہ ماشاء اللہ، بات گھورے جا رہے ہیں مجھے. یہ ہندو شاعر کہتا ہے میں نظم پڑھتا رہا اور یہ بابا جی سوچتا رہا کہ یہ لوگوں کی طرح، پبلک کی طرح تو مجھے داد نہیں نہ دیں گے، آخر قبلہ صاحب ہے. لیکن جب میں مولا حسین کی نظم ختم کر کے پیچھے ہٹوں گا تو یہ مجھے شاباش دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بچوں کا قصیدہ پڑھا. کہتا ہے میں ذہن میں یہ توقع لیے بیٹھا تھا کہ یہ مجھے شاباش، لیکن کہتا ہے جب میں نظم ختم کر کے پیچھے ہٹا، شاباش انہوں نے کیا دینی تھی؟ جلے سڑے لہجے میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اور تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے آپ اس میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا ہوں بیٹا. اس کا نتیجہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ گھر گھر میں یہ میسج جائے. وہ ہندو کہتا ہے مجھے توقع تھی کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اور شاباش دیں گے، تو انہوں نے کیا کہا؟ خشک لہجے میں، اور تجھے اگر حسین اتنا ہی کا لطف لو. مولوی صاحب کو ہندو سے پرابلم نہیں تھی، وہ ہندو سے پرابلم ہوتی تو وہ سارا سال انہی میں، وہ ایک ہی علاقوں میں رہتے ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں، انہیں ہندو سے پرابلم نہیں تھی، پرابلم تھی مولا حسین سے. لہذا بلڈ پریشر ہائی ہو گئے. ضمیر ملامت کر رہا ہوگا نا کہ وہ ہندو ہو کے تعریف کر رہا ہے، لہذا وہ ضمیر کی ملامت کا اظہار اس طرح سے کیا غصے میں. اللہ کرے یہ فکرہ میں سمجھا سکوں، ویسے آپ سمجھتے ہیں، میرا ایمان ہے آپ کمال سمجھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ تلخی میں کہتے ہیں اگر اتنا ہی حسین تجھے اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ بچوں سے ہندو کے منہ سے کیا نکلا؟ اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا.
کیا کہنے، کیا کہنے. آپ جیئیں سر، آپ زندہ ہو، سلامت رہے. سارے بولا کریں، سارے بولا کریں. یا علیہ. دوستو ہم آپ کو ہر جگہ یقین دلاتے پھر رہے ہیں. عجیب صورتحال ہے، جس بندے کو اپنی گلی میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی آ کے کہتا ہو شیعہ دا اس ملک کے چکی. ہمارا مزاج ہے، ہم پہ سائیوں کا کرم ہے، ہم ایویں گلیوں میں بندوں کی بوئے کھڑکا کھڑکا کے جان نہیں کھاتے، وگرنہ ہم کہنے کی پوزیشن میں ہیں پاکستان بنانے والے بانی پاکستان قائد اعظم کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا ہے. ہاں حقائق ہیں یہ. جواب دیا کریں، جواب دیا کریں. میں کیونکہ شیڈول اس طرح ہے کہ میں زیادہ زحمت آپ کو نہیں دے پاؤں گا، اگلے پروگراموں تک جانا ہے، کچھ لیٹ بھی پہنچوں. ملک بنانے والے بانی پاکستان کا بچے بتائیں، بزرگوں کے ذہن میں، بچوں کو بھی پتہ ہے بانی پاکستان کا نام کیا ہے جی؟ نام محمد علی، محمد علی، محمد علی. اور جو بہن بھائی کی خاطر میدان سیاست کے خارزاروں میں بھائی کا ساتھ تحریک پاکستان میں دیتی رہی، اس بہن کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. فاطمہ. محمد علی فاطمہ. محمد علی. پاکستان کے نئے رشتہ داروں، ان ناموں میں تمہارے والے نام تو نظر ہی نہیں آ رہے. بہت شکریہ سر. کیونکہ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. آپ جیئیں سر، آپ زندہ و سلامت رہیں. اگست کے حوالہ سے، کیونکہ 14 اگست گزرے، جی مہربانی، ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، لہذا اگر آپ اجازت دیں تو یہ بات میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں، اور میں کرتا ہوں. میں ہمیشہ شاہ جی نصرت پیر میں زندہ باتیں کرتا ہوں، وطن کی باتیں کرتا ہوں، اس ملک کی باتیں کرتا ہوں، تاکہ میری قوم کے بچوں کو یونیورسٹیوں میں جاتے ہوئے یہ احساس رہے کہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں. ہاں ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بانی پاکستان محمد علی، صرف نام ہی محمد علی نہیں، بلکہ قائد اعظم کا نکاح جو ہے وہ فقہ جعفریہ پہ. تیری عدالتوں کے ریکارڈ میں یہ بات محفوظ ہے. فاطمہ بھی شیعہ، فاطمہ جنہ، قائد اعظم شیعہ اثنا عشری. کبھی اگر لاہور جانا ہو، بچوں کے لیے خصوصی طلبہ و طالبات کو ان چیزوں سے خبر ہوتی ہے، نہیں ہے تو میں بتا رہا ہوں. میوزیم ہال، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں. آپ خیریت سے آگے، مہربانی سے. عجائب گھر جسے کہتے ہیں نا لاہور میں بیٹا، وہاں مال روڈ جہاں سے شروع ہوتا ہے رائٹ سائڈ پہ عجائب گھر ہے. فرسٹ والی گیلری پہ قائد اعظم کے جنازے کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور جنازے قائد اعظم کے جنازے والی چارپائی کے ساتھ پرچم نہیں ہے، علم ہے جس پہ لکھا پڑھا جاتا ہے یا غازی عباس علم. ہاں یہ حقیقت ہے. کیا کہنا ہے؟ حضور جلدی بات کر رہا ہوں. 1947 میں یہ ملک اللہ نے ہمیں دیا. یہ میں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں تحریک پاکستان کی، کہ 1947 سے پہلے ہی انگریزوں کا اقتدار تھا بر صغیر پہ، انگریز حکمران تھے. تحریک پاکستان کے نتیجہ میں انگریزوں نے یہ ذہن بنا لیا تھا
کہ مسٹر جناح کو ملک علیحدہ دینا پڑے گا. آپ بھی اسی طرح سن رہے ہیں جیسے 14 اگست کا لیکچر سنا جاتا, سارے چپ ہو گئے. لیکن جہاں آج کل کیونکہ رواج ہے نا داد شاد ہو تو مولوی آ کر ہمت میں رہتے ہیں, اور کئی مجمع ایسے ہوتے ہیں جہاں وہ سبحان اللہ تو دور کی بات ہے انا للہ کہنا بھی پسند نہیں کرتے, اور بالکل بیٹھے یوں ہوتے. پھر ہم ذاکر مولوی ایک دوسرے کو کہتے ہیں بیٹا تسلی میں رہو, یوں سمجھو ٹی وی پہ خطاب ہو. لہذا میں ہر حال میں تسلی میں ہوں. لیکن بچوں یہ باتیں سننے والی ہیں کہ 1947 سے پہلے انگریزوں نے ذہن بنا لیا تھا کہ جناح کو ملک علیحدہ دینا پڑے گا. اب ہندو چالاک قوم ہے, انہوں نے چالاکی یہ کی, پلان انگریزوں کے ساتھ مل کے انہوں نے کر دیا کہ محمد علی کو ملک علیحدہ دے دو لیکن خزانے میں کچھ نہ دو. یعنی خزانے میں پیسہ نہیں ہونا چاہیے. وہ پیسے کے بغیر 3 مرلے کا گھر نہیں چلتا یار. تو ملک کیسے چلنا تھا؟ سازش ان کی کامیاب ہو گئی. آپ کے قائد اعظم کو ملک دے دیا گیا, خزانہ خالی تھا, خزانہ خالی تھا. سوچ تھی جب ملازموں کو تنخواہ نہیں دے پائے گا پچھتائے گا اور پھر انگریزوں سے کہے گا کہ ہم دونوں ملکوں کو اکٹھا کر دو. میں کسی کے کان میں باتیں نہیں کر رہا, کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ کیمرہ تو مولوی و ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتا. یہ بہت عرصہ پہلے ہی ہم نے کہا تھا کہ مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا. کیا کہنے. لہذا کیمرے کے سامنے بات وہ کرنی چاہیے جس بات, مہربانی سر, جس بات میں کوئی بیٹھک میں باتیں تھوڑی ہو رہی ہیں, اتنے سارے معزز مجمع میں بات کر رہا ہوں. اور میں میں اہم نہیں ہوں گا. جس جگہ پہ بیٹھ کے بات ہو رہی ہے نا اس سے اہم جگہ ہے ہی کوئی نہیں. میں اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ 1947 میں پاکستان کا خزانہ خالی تھا. یہ شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے؟ 2024 میں کرنسی کی ویلیو کچھ اور ہے. آج پیسے کی حیثیت ہی نہیں رہ گئی. 1947 میں کرنسی کی ویلیو کچھ اور تھی. بچوں فخر کیا کرو. 1947 میں خزانہ جب خالی تھا, قائد اعظم کو 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے صحن میں سو رہا. مجھے تائید چاہیے سارے مجمع کی. خالی خزانے بھرنے والے کون تھے؟ حضور وہ راجہ, بچوں یہ نام یاد رکھے, وہ راجہ محمود آباد تھا, ہندوستان کا بہت بڑا نواب تھا. پاکستان بنتے ہی اس نے قائد سے کہا کہ پیسے کی فکر نہ کرنا. 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والے شیعہ, وہ راجہ محمود آباد علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا تھا. وہ حسینی تھا, معزدار تھا, وہ شیعہ تھا. اللہ درجات بلند فرمائے. حبیب بینک آپ کے ملک میں اب بھی موجود ہے. حبیب بینک کے مالکان عزادار تھے اس زمانے میں, آج وہ ہم میں نہیں ہے. اللہ انہیں حسین کے قدموں میں جگہ دے. حبیب بینک کے مالکوں نے کہا مسٹر محمد علی پیسے کی فکر نہ کرنا, بی بی خدیجہ کی دولت کا صدقہ ہمارے پاس بہت ہے. آپ جیئے, آپ جیئے, آپ جیئے. اور قائد اعظم کا نکاح سرکار صادق فقہ جعفریہ پہ, جنازہ علموں کے سائے تلے اٹھے. تحریک میں ساتھ دینے والی اس کی سخی بہن مولائی. خزانہ خالی ملا, خزانے میں پیسے اور سونا دینے والے شیعہ. تو پھر بھی کہتے تیرے حوصلے کے کیا کہنے. جس شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے,
اور ہمارا مزاج ہی نہیں ہے کہ ہم ہمیں سر درد بنتے پھرے، لیکن آج مجھے کہنے کا حق ہے کہ اگر یہ پاکستان 3 یا 4 اگست کو بنا تھا، پھر آپ رکھ لو اگر 14 کے صدقے 14 کو بنا ہے، پھر یہ ملک حسینیوں کا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ مہربانی بیٹا، مہربانی، اگر آپ ماشاءاللہ کیا کہنے۔ ویسے میرے تے اعتبار بھی کاری لین دیتے، ٹھیک ہے، محبت ہے آپ کی سر، آپ جی ہیں، بہت شکریہ، مولائی ہیں جی، مالک نے صحت والی زندگی دے۔ اچھا ایک بات جلدی، منٹ چند میرے پاس ہے، آپ کے یہ علم میں ہوگا، نہیں تو آپ اپنے باخبر دوستوں سے ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہو کہ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی نا، تو کچھ لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے کفر کے فتوے دیے تھے۔ یہ ریکارڈ میں بات محفوظ ہے، اب بچوں سے کہیں سرچ کریں نیٹ پہ تحریک پاکستان، آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ خود بخود چل جائے گا۔ ویسے بھی اگر کوئی بزرگ ملے تو آپ بڑوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بچوں کافر کہا گیا۔ اللہ کرے آپ اس بات کا لطف لے لیں، قائد اعظم کو کافر کافروں نے نہیں کہا تھا، نہیں، مجھے یہ توقع نہیں تھی۔ جی مہربانی، میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جی مسلمانوں نے، بیٹا سادہ مسلمانوں نے بھی کافر نہیں کہا تھا، سادہ مسلمان۔ میں کل ہی سواد لے گیا، اور قائد اعظم کو کافر کہنے والے اسلامی میک اپ میں تھے۔ مہربانی جی محمد علی کافر ہے، محمد علی کافر ہے، جی محمد علی کافر ہے، فتوے۔ اور جیسے ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، میں دیکھیں آپ بزرگ بھی میرے بیٹھے میں ہیں، بزرگ علماء کو سننے والے چہرے بھی، چچا وطنی کی عزاداری کی ایک تاریخ ہے، یہاں پہ بڑے بڑے نامور بزرگ جو آج ہم میں نہیں ہیں، علماء یہاں پہ خطاب فرماتے گئے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو عزادار چچا وطنی کی آج ہم میں نہیں ہیں، مالک انہیں بھی جوار رحمت میں جگہ دے۔ جو بزرگ علماء کو سننے والے ہوتے ہیں انہیں بہت سی باتوں کا از خود علم ہوتا ہے، لیکن میں جو گفتگو کر رہا ہوں نا، میں ہمیشہ زندہ بات کرتا ہوں۔ میری تقریر یا مجلس کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جی گھر جائیں گے، کتاب کا حوالہ دیکھیں گے، اگر کتاب میں بات ہوئی تو پھر فون پہ ریاض رضوی صاحب نو آکھاں گے سبحان اللہ۔ ایسا تو ہے ہی نہیں، میں تو بالکل وہ باتیں کرتا ہوں جو آپ کے ملک میں نے کیا کہا کہ جب ہم ضیاء الحق کے دور میں کافر تھے، میں نے یاد دہانیاں کروا رہا ہوں کہ ضیاء الحق کے دور میں بچوں جب ضیاء الحق کا مارشل لا آیا تھا نا، بہرحال جو حقیقت ہے میں وہ کہہ رہا ہوں، ضیاء الحق نیک آدمی تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ لیتا تھا، ایک آدمی تھا، لیکن بس کہیں سے اسے لائن دی گئی کہ جی شیعوں کو اس ملک میں دیوار سے لگا دو۔ اس نے بہرحال اپنے جن کی وہ سیرت کو وہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے وہی سب کچھ ہے، اس نے شیعہ قوم کو گلی گلی میں ایسا ماحول بنا دیا، شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر۔ مجھے یاد ہے میں صوبائی امن کمیٹی میں ایز اے ممبر بیٹھتا تھا، تو ایک مولوی صاحب کہنے لگے، چائے کی بریک تھی، کہنے لگے جی آپ شیعہ نمائندگی کرتے، آپ شیعہ نمائندگی کرتے،
اچھا میں انہیں کو مولوی لگا ہی نہیں تھا، کیونکہ مولوی تو ہمارے ملک میں سمجھتے بندے اسے ہیں جڑا کرسی چ پورا نہ آئے. ہاں ہم او بھائی ماڑے فزیق کے بندے کو مولوی کہاں سمجھا جاتا. وہ کہتے جی آپ شیعہ نمائندگی کرتے. میں نے کہا جی بحمدللہ. کہنے لگا ایک بات پوچھنی ہے آپ سے. میں نے کہا فرمائیں. ذرا دھیان کرے آج بات پتہ ہے بیٹا کیا پوچھی. کہنے لگا آپ جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں یہ کس شے سے بنتے ہیں؟ ویسے آپ چپ بھی اچھے لگتے ہو. اس نے کیا کہا آپ جو شیعہ حضرات ہیں کس شے سے بنتے ہیں؟ میں نے کہا قبلہ یہ کیا بات ہوئی. کہنے لگا جی یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کافر سے بڑی گالی کوئی نہیں. ہم نے شیعوں کو کافر کہہ کے بھی دیکھ لیے اور تم نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کی ہے. اللہ کرے اس لطف میں اوے بندے کو گالی دی جائے تو بندے غصہ کرتے ہیں اور تم نے غصہ کرنے کی بجائے مزے لیے، تم مسکراتے رہے. میں نے کہا قبلہ اصل پرابلم پتہ ہے کیا؟ جب آپ نے ہمیں کہا نا کافر ہیں کافر ہیں، ہم شیعوں نے مسلح بچھا لیے اور ہم نے کہا یا اللہ ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسا ان کی نظر میں ابو طالب کافر ہے. کیا کہنے آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے، مہربانی سر. لہذا آج کی مجلس کی میں زندہ گفتگو بالکل کلوز کر رہا ہوں، آخر پہ لا رہا ہوں. میں نے کیا کہا ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں ہم کافر تھے اور ضیاء الحق ہی کی حکومت میں جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر لاہور منصورہ میں شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کی شیعوں سے صلح ہو گئی اور شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. کون سمجھتا ہے؟ کون دھیان دے رہا ہے؟ یہ سنا کریں، یہ آپ کے وطن کی تاریخ ہے. خدا جانتا ہے مولویوں کی شیعوں سے صلح ہوئی. شاید اتنے مجمع میں سے کسی بندے کے ذہن میں آئے کہ یار ریاض رضوی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں ہمیں کافر کہا گیا اور پھر اسی دور میں مسلمان. ہاں لکھ دیا گیا باقاعدہ سائن ریکارڈ میں چیزیں موجود ہیں، علماء ذمہ دار علماء کے دستخط ہیں کہ یہ سارے مسلمانوں کے مذہب ہے، شیعہ بھی مسلمان ہیں. تو میں بڑا سوچتا رہ گیا کہ یہ چینج ایک ہی حکومت میں پہلے کافر کہا اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منصورہ میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ جتنے قدوں کے مولوی بغیر ضیاء الحق کے ہی اکٹھے ہو گئے تھے؟ یہ بچوں یاد رکھنا، جب انہوں نے شیعوں کو مسلمان لکھا یہ تمہاری قیادتوں کا پریشر نہیں تھا، یہ تمہاری تنظیموں کا پریشر نہیں تھا، یہ پریشر شیعہ کردار کا تھا. یہ پریشر تمہارے کردار کا تھا کہ جب گلی گلی میں کافر کافر کی فضا بنا دی گئی نا تو ضیاء الحق کو ملٹری انٹیلیجنس نے یہ رپورٹ دی کہ اس ملک کی سالمیت کی طرف دھیان دو. جن لوگوں کو کافر کافر کہہ کے دیوار کے ساتھ لگا رہے ہو نا، ان لوگوں کی ایک تاریخ ہے کہ جب سے یہ ملک بنا ہے جس چھت پہ یہ کالا علم ہوتا ہے وہ گھر والے اپنے وطن کے غدار نہیں ہوتے. کیا کہنے مہربانی سے بات مجھے کلوز کرنے. کہا گیا جی محمد علی کافر ہے. فتوے تحریک پاکستان ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے دینی رہنماؤں نے، اسلامی لیڈروں نے فتوے دے دیے محمد علی کافر. آج سے بہت سال پہلے میں نے کربلا گام شاہ کے خطاب میں یہ فقرہ کہا تھا، آج میں چچا وطنی میں کہہ رہا ہوں. اور قائد اعظم کو کافر کہنے والے ان قبلے کعبوں کی میں نسل سے پوچھ رہا ہوں کہ جب تیرے بڑوں نے فتوے دیے تھے کہ محمد علی کافر ہے، وہ فتوہ دینے سے پہلے نام کی شرم ہی کر لیتے. میرا خیال ہے شاید میری بات آپ تک پہنچی نہیں ہے. وہ نام کا حیا ہی کر لیتے. چلے بات روک لیتا ہوں، پھر کبھی زندگی ہی بات ہو سکتی ہے. میں موجود کیونکہ بات ہمیشہ کرتا ہوں. جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا نا، بات ذرا تھوڑی سی ہمیں توجہ طلب ہے.
جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو محمد علی کو کافر کہا تھا، انہی کی اولاد پاکستان میں موجود ہے، اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ملک ہمارا ہے۔ اس کی ایک تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ جب پچھلی حکومت میں، اب مجھے نہیں پتا کون سی حکومت تھی، شاید نیاز خان صاحب والی حکومت تھی یا ایڈھاک حکومت تھی، ایک بل پیش ہوا تھا، اسلامی بل، ناموس صحابہ بل۔ پبلک میرے ملک کی بجلی کے بلوں کی ماری ہوئی تھی، انہوں نے ناموس صحابہ کا بل پیش کیا، بل قومی اسمبلی نے پاس کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ 258-57 MNAs میں سے صرف 4 بندیاں دستخط کی تھی اور بل پاس ہو گیا۔ پھر سینٹ کے سامنے جی بل پاس ہو گیا۔ وہ صدر پاکستان شیعہ تو نہیں تھے، وہ اگر عارف علوی بل پہ دستخط کر دیتے تو پھر جو جس پہ مرضی صحابہ کی توہین کا الزام لگا دیتا، نہ اپیل، نہ وکیل، نہ ضمانت، نہ بیل، کچھ بھی حق نہیں تھا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے یہ کہہ کے فائل انہیں واپس کر دی کہ اگر میں اس بل پہ دستخط کروں گا تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو جائے۔ میرا خیال ہے آپ میں سے کوئی اللہ کرے۔ صاحبان گرامی قدر، بات بالکل ختم کر دیتا ہوں، وقت اس سے زیادہ میں گزارشات کر نہیں سکتا۔ بل پاس نہیں ہوا، اور اگر بل پاس ہو جاتا تو پھر صحابہ کرام کی جی عزت ہونی تھی، اور یہ 56 اسلامی ملکوں کو کیا پیغام جائے گا؟ 56 اسلامی ملک کیا سوچیں گے کہ یہ پاکستان کیسا مسلمانوں کا ملک ہے جہاں رسول اللہ کے صحابیوں کی عزت پولیس کرواتی ہے۔ اور میں ریاض رضوی چچا وطنی مرکزی بارگاہ میں 14 سفر کی اس مجلس میں کہہ رہا ہوں، صحابہ کی عزت بل سے نہ کرواؤ، دل سے کرواؤ۔ اور نبی کے وفادار صحابی، نبی کے پیارے صحابی، اور تو خیر میں بات روک رہا ہوں، جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا نا، انہی کے بچے سینٹ کے چیئرمین کے سامنے کھڑے تھے، بالکل اسلامی روپ میں، جس روپ میں قائد اعظم کو گالی دی تھی نا، اسی روپ میں کھڑے ہوئے، اور چیئرمین سینٹ کو دھمکی دے رہے ہیں، جناب یہ آپ کو سائن کرنا پڑیں گے کیونکہ ملک ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، ملک۔ اوے ابے تیرے نے کہا تھا محمد علی کافر ہے، تو اس کے بنائے ہوئے ملک میں کہہ رہا ہے ملک ہمارا ہے۔ تمہارا شروع سے یہی مزاج ہے کہ وارثوں کو کافر کہنے، ورثے پہ قبضہ رکھنا۔ کیا کہنے، کیا آپ چاہیے سر، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ بس گفتگو میں نے تمام کر دی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی دعوت ذی العشیرہ کا اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ حبیب اب انہیں بلا کے میری توحید کی بات کرو۔ اللہ نے محمد سے کہا کہ دعوت اسلامی دو، اور محمد نے چاچی ابو طالب سے کہا چاچا ڈیرا بھی چاہیے، لنگر بھی چاہیے۔ بس سر، بات ختم ہو گئی، میں مزید آگے بات کر سکتا نہیں ہوں کیونکہ وقت تمام ہو گیا۔ 2 منٹ آپ سے میں لے رہا ہوں۔ یعنی بچوں، آپ جس مذہب کے دوست بچے سے بھی کہیں گے، ان کے لٹریچر میں بھی یہی ہے کہ اسلام کی پہلی، ویسے یہ موجزے چچا وطنی میں ہو سکتے ہیں، بندے ستے بھی نے تعداد بھی پوری ہو رہی، فریش ہو جاؤ یار، آخری میں بات کر رہا ہوں۔ اہم باتیں ہوتی ہیں، آپ آگے سے نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر باہر جا کے آکھیں گے آج رضوی صاحب دا سواد نہیں آئے۔ اور بھئی اکھاں کھولو تو میں کوئی بات آپ سے کروں۔ میں نے کیا کہا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی دعوت ذی العشیرہ، پہلی دعوت وہ ابو طالب کے گھر میں تھی۔ پشاور سے ٹرک نکلتے، آپ بھی جی ٹی روڈ پہ ہیں، پیچھے لکھا پڑھا ہوگا آپ نے، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ تجھے اگر دعوت اسلامی سے پیار ہے پھر ابو طالب سے پیار کیوں نہیں ہے؟
دین اللہ کا بچ گیا، کلمہ حضور کا بچ گیا، اور بیٹیاں بازاروں میں ابو طالب کی آ گئی، پوتیاں بازاروں میں ابو طالب کی آ گئی۔ صرف 2 منٹ، زیادہ نہیں، تاکہ اس اجڑے گھر کی کہانی میں میرا حصہ ہو۔ اور پھر دن ہے حسین کی اس بیٹی کی غربت کے جس کی زندگی کے دن کم تھے، تماچوں کی تعداد زیادہ تھی۔ آباد رہو، آباد رہو۔ یہی اولاد زہرا کے دکھوں کا معجزہ ہے کہ ایک لمحہ پہلے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، اور آپ ہاتھ کھڑے کر کر کے داد دے رہے تھے۔ ایک لمحہ نہیں گزرا کہ وہ داد والے ہاتھ ماتم کرنے لگ جاتے، آپ کے گریہ کی آوازیں بلند ہو جاتی، آپ کی آنکھوں میں یکدم یہ آنسوؤں کی شکل میں اولاد زہرا کی غربت آپ دنیا کو بتانے لگ جاتے۔ اس کی قدر کا پتہ ہمیں آج نہیں چلے گا۔ یہ جو آپ کے آنسو ہیں نا، یہ جو غریب کے غم میں میری بیٹیاں بہنیں آپ سارے بیٹھ کے یہ جو روتے ہیں نا، اس کی اہمیت کا پتہ آج شاید نہ چلے، ہاں اس دن اہمیت کا پتہ چلنا ہے جب دروازہ جنت پہ غریب کی ماں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہو، وہ بھی میرے بیٹے کا عزادار ہے، وہ بھی میرے بیٹے کا ماتم ہے۔ آباد رہو، اللہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونا پڑے۔ آج کا مخصوص دکھ وہی پڑھیں گے جو آخر پہ پڑھیں گے۔ میں صرف 1 منٹ جو آپ سے لے رہا ہوں، صرف اس اولاد سیدہ کے گھر کے اگر ایک دکھ بھی میں سمجھا سکوں۔ کچھ دوست ہمارے کہتے ہیں شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہو گیا، لیکن آج بھی ان کا ذاکر جب کربلا کی کوئی بات کرے تو یہ شیعہ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے جتنا غریبوں کی مجلس میں بیٹھ کے روتے۔ ان کے رونے کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکی، اتنا پرانا واقعہ کیوں روتے ہیں۔ میں ایک دنیا داری کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ محرم سے پہلے میں مجالس کے لیے UK میں تھا۔ انگلینڈ میں، UK میں بہت سارے پاکستانی، بلکہ آپ کے وہاں کے کئی شہر ایسے ہیں جہاں زیادہ تر پاکستانی، یہ آپ کے بھی علم میں ہوگا، میں بھی آپ کے علاقوں کی بھی کئی فیملی ہیں، بچوں کو لے کے UK، یورپ، امریکہ سیٹل ہوں۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات ہے، فرض کریں، جی بسم اللہ بسم اللہ، یہ بیٹھے، اجازت ہے میں بات کر لوں؟ جی بسم اللہ بیٹا۔ چچا وطنی سے ہی کو فیملی اپنے بچے لے کے بیرون ملک سیٹل ہو جائے، اور پھر غیر ملکی قوانین کے تقاضے ہوتے ہیں، وہ 4 2 3 4 سال وہ بچے لے کے پاکستان نہ آ سکے، اور 4 سال کے بعد آپ کے چچا وطنی کی کو فیملی بیٹے بیٹیاں لے کے چچا وطنی واپس آئے، کہ اس گھر کی بیٹی پوچھے گی اماں یہ شہر کون سا ہے؟ نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکا، یہ آپ کا دھیان نہیں تھا، کہ اس گھر کی بچی پوچھتی ہے کہ اماں یہ شہر کا۔ اور مسلمانوں، اللہ جانے تم نے علی کی بیٹیوں کو کتنا مارا تھا، وہ 1.25 سال کے بعد اپنے نانکے شہر پہ دروازے پہ تھی اور پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے؟ آباد رہو، بی بی تیرا قرلانہ قبول کر لے۔ حسین کے ذکر میں شرما کے نہ رویا کرو، کہ تمہارے 5ویں امام کے گھر میں مجلس تھی اور ایک مومن رومال آنکھوں پہ رکھ کے سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا، امام اس کے قریب چلے گئے اور امام فرماتے ہیں تجھے میرے دادا کی، میرے بابا کی غربت پہ رونا نہیں آ رہا؟ اس نے رومال دکھایا، کہتا مولا میں رو رہا ہوں۔ امام فرماتا ہے شرما کے نہ رویا کرو، ہمارے غم میں اس طرح رویا کرو جیسے شام غریباں ہماری بیویاں جنگل میں رو رہی تھی۔ سیدہ تیرا ماتم قبول کر لے، حسین کی ماتم ذاتی غموں میں کبھی نہ رلائے۔
میں نے صرف ایک آدھا منٹ آپ کا لینا ہے. دروازہ مدینہ پہ واپسی شام سے 18 بھائیوں کی بیوارث بہن نے مدینہ کی دیواروں کو دیکھا. ایک نوحہ پڑھا جس کو فارسی روضہ خان، ہم آپ اپنے پڑھنے والوں کو ذاکر کہتے ہیں، ایران میں روضہ خان کہتے ہیں. ایرانی روضہ خانوں نے جو مسافرہ بی بی کے نوحے کو پڑھا ہے نا، وہ میں انہی لفظوں میں سنا رہا ہوں. وہ پڑھتے ہیں کہ بی بی نے مدینہ کی دیواریں دیکھی، نانے کا خیال آیا. کہتی ہے نانا با برادر رفتہ بودم بے برادر آمدم. نانا جب میں یہاں آپ کے شہر سے گئی تھی نا تو صف بھائیوں کی میرے ساتھ. نانا آج اکیلی آئی ہوں. میری بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں. تباً بیٹیوں کو ماں سے ایک لگاؤ ہوتا ہے، لیکن 2.25 سال کے بعد جب یہ شام گزار کے آئی ہے نا بی بی، مسافر شام بی بی، فاتح شام بی بی، شام کا ٹائم ہے، کچھ لمحے دعاؤں کے مستجاب ہونے کے ہوتے. میں دعا مانگ رہا ہوں میری بیٹیوں بہنوں آپ سمیت، میرے مالک ہمیں موت نہ دینا جب تک بی بی زینب کی زری کا سلام نہ کر. آمین کہا کرو، آمین کہا کرو. زیارتوں کا تعلق پیسے سے نہیں، بلاوے سے. یہ شام والی بی بی کی بات کرو، مالک تمہیں لے جا. قرآن میرے سر پہ رکھو. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بی بی کو آپ کا کتنا انتظار ہے. دن رات دعاؤں میں سید اپنے آپ کو دن رات دعاؤں میں رکھو. اور ایک میرے بندے ہاتھ ہیں، کربلا جانے کا موقع ملے، بغداد، کاظمین، مشہد، جہاں موقع ملے جاؤ، اکیلے بھی جاؤ. لیکن اگر شام کی منظوری ہو جائے نا پھر اکیلے نہیں جانا. پھر گھر کے زیور بھی بیچنے پڑے بیچ دینا. اپنی بیٹیاں لے کے اس بازار سے گزرنا جس بازار کے متعلق سید سجاد نے کہا تھا کہ شام کے بازار میں ایک ایسا موڑ آ گیا کہ حرام زادی بدماش عورتیں پانی گرم کر کر کے میری پھپھیوں پہ پھینک رہی تھی. پھر اتنا پتھروں کا می برسا. سجاد فرماتے ہیں میں پہچان ہی نہ سکا ان میں میری ماں زینب کون ہے، ان میں میری ماں لیلا کا. آباد رہو بی بی تیرا پرسا. مجھے 1 منٹ آپ دیں گے، میں چھوڑ لو. نصیبوں کا ماتم ہوتا ہے، ذاکر مولوی کا کوئی کمال نہیں. آپ کے اندر کا درد ہے. نہ ماں کی قبر پہ گئی ہے 2.25 سال کے بعد. پیکا شہر بھی وہی، سورا شہر بھی وہی. نہ بھائیوں کی حویلی میں گئی، نہ چاچے جعفر تیار کی بہو تھی، نہ چاچے کی حویلی میں گئی، نہ ماں کی قبر پہ. سیدھا نبی کی قبر پہ آ کے نا چپ چاپ قبر کو دیکھتی رہی اور دیکھ کے کہتی ہے نانا اگر کوئی اور شام ہے تو زینب حاضر. اللہ تیرا پرسا، اللہ تیرا گریہ بھی قبول کر لے. قبر نبی سے آواز آئی میری محسنہ بیٹی، میں محمد تیرا شکر گزار ہوں، میں جلدی کر رہا ہوں. دوسرا فقرہ بی بی نے کہا نانا تیری نسل قیامت تک کے لیے تیری نسل بچا کے لے آئی. نانا مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں رہ گیا. یہ لفظ کہنے کے بعد تیسرا فکرہ نہیں تھا، قیامت تھی. دیکھے کہتی ہے نانا تیرے شہر کی رونقیں قائم رہیں. نانا میں تیری وہ بیٹی ہوں جس کے لہجے کو میرا باپ ترستا تھا. کبھی زینب مجھ سے بولے نانا میں بابے سے شرمانے والی. نانا میں کبھی گھر میں اٹھ کے پیدل نہیں چلتی تھی. میرے بھائیوں کو میرے قد کا پتہ نہ چل جائے. نانا جس کے لہجے کو علی ترستا تھا. نانا تیری امت مجھے بدماشوں میں لے گئی. نانا 36 شہروں میں کوئی بازار ایسا نہیں تھا. نانا میں ننگے سر تھی، لوگوں کے ہاتھ میں شراب کے جام تھے اور وہ پوچھ رہے تھے ان میں زینب کون ہے. نانا دکھ ایک سنانے آئی ہو، میں ننگے سر تھی. عیسائی تیری زینب کو چادریں، عیسائی زینب کو عیسائی چادریں دیتے تھے، مسلمان نیزوں سے. اپنے نان کے شہر پہ دروازے پہ تھی.
اور پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے؟ آباد رہو، بی بی تیرا قربانہ قبول کر لے۔ حسین کے ذکر میں شرما کے نہ رویا کرو کہ تمہارے 5ویں امام کے گھر میں مجلس تھی اور ایک مومن رومال آنکھوں پہ رکھ کے سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا، امام اس کے قریب چلے گئے اور امام فرماتے ہیں تجھے میرے دادا کی، میرے بابا کی غربت پہ رونا نہیں آ رہا؟ اس نے رومال دکھایا، کہتا مولا میں رو رہا ہوں۔ امام فرماتا ہے شرما کے نہ رویا کرو، ہمارے غم میں اس طرح رویا کرو جیسے شام غریباں ہماری بیویاں جنگل میں رو رہی تھی۔ سیدہ تیرا ماتم قبول کر لے، حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رلائے۔ میں نے صرف 1 آدھا منٹ آپ کا لینا ہے۔ دروازہ مدینہ پہ واپسی شام سے 18 بھائیوں کی بے وارث بہن نے مدینہ کی دیواروں کو دیکھا، ایک نوحہ پڑھا جس کو فارسی روضہ خان، ہم آپ اپنے پڑھنے والوں کو ذاکر کہتے ہیں، ایران میں روضہ خان کہتے ہیں۔ ایرانی روضہ خانوں نے جو مسافرہ بی بی کے نوحے کو پڑھا ہے نا، وہ میں انہی لفظوں میں سنا رہا ہوں۔ وہ پڑھتے ہیں کہ بی بی نے مدینہ کی دیواریں دیکھی، نانے کا خیال آیا، کہتی ہے نانا با برادر رفتہ بودم بے برادر آمدم۔ نانا جب میں یہاں آپ کے شہر سے گئی تھی نا تو صف بھائیوں کی میرے ساتھ تھی، نانا آج اکیلی آئی ہوں۔ میری بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں، تباً بیٹیوں کو ماں سے ایک لگاؤ ہوتا ہے، لیکن 2.25 سال کے بعد جب یہ شام گزار کے آئی ہے نا بی بی، مسافر شام بی بی، فاتح شام بی بی، شام کا ٹائم ہے، کچھ لمحے دعاؤں کے مستجاب ہونے کے اوپر میں دعا مانگ رہا ہوں میری بیٹیوں بہنوں آپ سمیت، میرے مالک ہمیں موت نہ دینا جب تک بی بی زینب کی زری کا سلام نہ کرنا۔ آمین کہا کرو، آمین کہا کرو۔ زیارتوں کا تعلق پیسے سے نہیں بھولاوے سے، یہ شام والی بی بی کی بات کرو، مالک تمہیں لے جا۔ قرآن میرے سر پہ رکھو، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بی بی کو آپ کا کتنا انتظار ہے۔ دن رات دعاوں میں سید اپنے آپ کو دن رات دعاوں میں رکھو۔ اور ایک میرے بندے ہاتھ ہیں، کربلا جانے کا موقع ملے، بغداد، کاظمین، مشہد، جہاں موقع ملے جاؤ، اکیلے بھی جاؤ، لیکن اگر شام کی منظوری ہو جائے نا پھر اکیلے نہیں جانا، پھر گھر کے زیور بھی بیچنے پڑے بیچ دینا، اپنی بیٹیاں لے کے اس بازار سے گزرنا جس بازار کے متعلق سید سجاد نے کہا تھا کہ شام کے بازار میں ایک ایسا موڑ آ گیا کہ حرام زادی بدماش عورتیں پانی گرم کر کر کے میری پھپھیوں پہ پھینک رہی تھی، پھر اتنا پتھروں کا می برسا، سجاد فرماتے ہیں میں پہچان ہی نہ سکا، ان میں میری ماں زینب کا اول ہے، ان میں میری ماں لیلا کا۔ آباد رہو بی بی تیرا پرسا۔ مجھے 1 منٹ آپ دیں گے، میں چھوڑ لو، نصیبوں کا ماتم ہوتا ہے، ذاکر مولوی کا کوئی کمال نہیں، آپ کے اندر کا درد ہے۔ نہ ماں کی قبر پہ گئی ہے 2.25 سال کے بعد، پیکا شہر بھی وہی، سورا شہر بھی وہی، نہ بھائیوں کی حویلی میں گئی، نہ چاچے جعفر تیار کی بہو تھی، نہ چاچے کی حویلی میں گئی، نہ ماں کی قبر پہ، سیدھا نبی کی قبر پہ آ کے نا چپ چاپ قبر کو دیکھتی رہی اور دیکھ کے کہتی ہے نانا اگر کوئی اور شام ہے تو زینب حاضر۔ اللہ تیرا پرسا، اللہ تیرا گریا بھی قبول کر لے۔ قبر نبی سے آواز آئی میری محسنہ بیٹی، میں محمد تیرا شکر گزار ہوں، میں جلدی کر رہا ہوں۔ دوسرا فقرہ بی بی نے کہا نانا تیری نسل قیامت تک کے لیے تیری نسل بچا کے لے آئی، نانا مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ یہ لفظ کہنے کے بعد تیسرا فکرہ نہیں تھا، قیامت تھی۔ دیکھے کہتی ہے نانا تیرے شہر کی رونقیں قائم رہیں،
نانا میں تیری وہ بیٹی ہوں جس کے لہجے کو میرا باپ ترستا تھا. کبھی زینب مجھ سے بولے نانا میں بابے سے شرمانے والی, نانا میں کبھی گھر میں اٹھ کے پیدل نہیں چلتی تھی, میرے بھائیوں کو میرے قد کا پتہ نہ چل جائے. نانا جس کے لہجے کو علی ترستا تھا, نانا تیری امت مجھے بدماشوں میں لے گئی. نانا 36 شہروں میں کوئی بازار ایسا نہیں تھا, نانا میں ننگے سر تھی, لوگوں کے ہاتھ میں شراب کے جام تھے اور وہ پوچھ رہے تھے ان میں زینب کون ہے. نانا دکھ ایک سنانے آئی ہو, میں ننگے سر تھی, عیسائی تیری زینب کو چادریں, عیسائی زینب کو عیسائی چادریں دیتے تھے, مسلمان نیزوں سے